اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 35 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں باب دوم معاشرتی ذمہ داریاں، اور معاشرتی ذمہ داریوں میں ہم محاسن اخلاق کی ابتدا کر چکے ہیں، اور میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہم نے جن موضوعات کا آغاز کیا تھا وہ ذرا دیکھتے چلتے ہیں کہ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، ان میں محاسن اخلاق کی ابتدا ہو چکی تھی، اور کل ہم نے دیانتداری کو قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر ایفائے عہد، وعدے کو وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ ہم نے چند آیات مبارکہ قرآن مجید کی دلائل کے طور پر پڑھی تھی، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایفائے عہد کے ٹاپک کو مکمل کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی سچائی یعنی کہ صداقت جو ہے اس کے متعلق بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، وعدے کو وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، قول و قرار کو نبھانا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کی کیا فرمائی ہے، تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ جہاں پر دیگر معاملات کے بارے میں قیامت کے دن سوالات کیے جائیں گے، وہاں پر عزیز طلباء بتلایا گیا ہے کہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن کیا ہوگی، پوچھ ہوگی کہ اے بندے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر تو نے جو وعدے کیے، کیا ان کو وفا کیا، کیا ان کو پورا کیا؟ تو یہ وعدوں کی پاسداری بہت ضروری ہے کہ جب وعدہ کیا جائے تو اس کی کیا کی جائے، پابندی کی جائے اور اس کو پورا کیا جائے۔ عزیز طلباء، آئیے آج ہم چند احادیث مبارکہ وعدے کے متعلق، ایفائے عہد کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دین کی پہچان یہی ہے گویا کہ جو وعدہ پورا کرے وہی دیندار ہے۔ اور پھر کل بھی ہم نے منافق کی نشانیوں میں سے یہ چیز پڑھی تھی، اور آج پھر وہی چیز، اسی حدیث مبارکہ کو دوبارہ کوڈ کیا جا رہا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بتائیں۔ فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت دی جائے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہاں پر دوسری چیز کیا، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ منافق کی علامات میں سے ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، بندہ مسلم اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ان خرافات، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان سے بالکل کیا رہے، دور رہے۔ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، اور امانت میں خیانت ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایفائے عہد یعنی کہ وعدے کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص نے کچھ معاملہ کیا، اور آپ کو ایک جگہ پر بٹھا کر چلا گیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی آتا ہوں۔ تو وہ شخص بھول گیا، اور 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تشریف فرما رہے۔ کیا تھا کہ اتفاق بالاتفاق وہ شخص
3 دن بعد اس کو یاد آئی اور وہ وہیں سے گزرا تو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں بیٹھے۔ تو یہ ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وعدہ وفائی یعنی کہ وعدے کو پورا کرنے کی ہمیں عطا کی ہے۔ پھر کیسر روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی بدعہدی کی ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدعہدی نہیں کی، یعنی کہ کبھی وعدے کو توڑا نہیں۔ پھر دوسری مثال ہم سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کے درمیان اور کفار و مشرکین کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے، تو معاہدہ طے پا جانے کے بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیڑیاں پہنے ہوئے آ جاتے ہیں، اور بیڑیاں پہنے ہوئے جب آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے لہٰذا آپ واپس جائیں، مناسب وقت کے بعد آپ کو بلایا جائے گا یا آپ آ سکتے ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پاسداری کی اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر کو کیا کر دیا، واپس بھیج دی۔ تیسری مثال غزوہ بدر کے موقع پر 2 صحابہ ہیں کفار کے ہاتھ لگ گئے۔ کفار نے ان دونوں صحابوں کو اس یقین دانی پر چھوڑا کہ وہ کبھی بھی کفار وہ کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور مسلمانوں کی مدد کے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ دونوں صحابہ آقا علیہ السلام کے پاس اور ساری بات بیان کی کہ گرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ایک ایک آدمی کی اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو اسلامی لشکر میں شامل نہ کیا اور تلقین فرمائی کہ اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ ہمیں تاکید کر رہی ہیں کہ جہاں دیگر اخلاقیات کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے عزیز طلباء، وہاں پر وعدہ کرنا اور کر کے اس کو پورا کرنا بہت کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ بک جو میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں ریاض الصالحین ہے، اور یہ عرصہ دراز سے بلکہ صدیوں سے یہ عرفاء، علماء اور تلامذہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا ہی انمول خزانہ ہے۔ تو یہ ریاض الصالحین کسی بھی آپ بک سٹور سے خرید سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر اسلامک بکس زیادہ تر اویلیبل ہوتی ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر اخلاقیات پر کثرت کے ساتھ آیات مبارکہ اور پھر احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں ٹاپک وائز، اور یہ جو میں آج پڑھا رہا ہوں آپ کو وعدہ حفایت کے اوپر بھی یقیناً اس کی آپ شروع میں انڈیکس میں دیکھیں گے تو آپ کو بہتر انداز میں معلوم ہو سکے گا۔ ریاض الصالحین ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخر میں آپ نام دیکھ رہے ہوں گے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، صدیوں پہلے لکھی جا چکی ہے، لہٰذا اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اور اس کو لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اگلا ٹاپک ہے سچائی۔ سچائی کو عربی میں صدق کہتے ہیں اور صدق کے معنی ہے راست بازی اور حق گوئی، سچ بولنا۔ قرآن مجید کی آیات دیکھ لیتے ہیں سچائی کے حوالے سے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ دیکھیے گا، سورہ النساء آیت نمبر 69 ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور جو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام کیا ہے، اللہ نے انعام کیا، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، سورہ توبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں سچ بولنے کی اور سچائی کی کیا کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ آگے چند حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی دیکھتے ہیں سچائی کے حوالہ سے۔
الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جب آپ آخری چیپٹر میں منتخب احادیث ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی یقیناً یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سچ سے نجات ملتی ہے اور جھوٹ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ عزیز طلبہ سنا ہے نا آپ نے کہ اکثر بات کہی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا واقعی ایسی بات ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور سچ کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سچ نیکی کی راہ دکھلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے جھوٹ کی بھی مذمت کی گئی ہے، جھوٹ کو ڈسکرج کیا گیا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ پھر وہی روایت آ گئی کہ جس میں منافق کی 3 نشانیاں، اور جس میں سب سے پہلے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ کس قدر یہ بری خصلت ہے کہ جس کی یہاں پر جس سے رکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرمان ہے آقا علیہ السلام کا، تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، 1 میل دور ہو جاتے ہیں، اس بدبو کے باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی۔ یعنی کہ کس قدر یہ بری خصلت ہے، اور اس سے نحوست پیدا ہو جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر بھی اور اس کی زبان کے اندر بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہم مثالیں کچھ لیتے ہیں کہ سچائی کا پیکر تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولتے ہیں۔ کوئی صفا کی مثال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب قریش مکہ کو اکٹھا وہاں پر کیا اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو کیا تم پر حملہ آور ہوگی، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم یقین کر لیں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں اور ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر آگے وہ کیسر روم کی مثال ہے کہ پوچھا کہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ پوچھا کہ کیا وہ ہمیشہ جھوٹ تو نہیں کبھی بولتے؟ انہوں نے کہا جی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمیشہ سچ بولتے۔ اور اعلان نبوت سے قبل جو ہے وہ قریش مکہ جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کو بھی اعتراف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کا بیان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا کافر ابو جہل۔ سچائی کی اقسام بیان کی گئی ہیں آخر میں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ زبان کی سچائی ہے، دل کی سچائی ہے اور عمل کی سچائی ہے۔ زبان کی سچائی یہ ہے کہ زبان سے صرف سچ بولا جائے اور منہ سے کوئی بات سچائی کے خلاف نہ نکلے، ایسی سچائی ہر مسلمان کے ضروری ہے۔ اور دل کی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہے دل بھی اس کی کیا کرے؟ تصدیق کرے، دل بھی اس کا اقرار کرے، یعنی کہ منافقت نہ ہو۔ زبان سے کچھ کہے اور دل کچھ کہہ رہا ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہے اور دل سے تصدیق کرے، اس کے مطابق پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ ایسی سچائی انسان کو ہر قسم کے گناہ سے باز رکھتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ معاشی اور معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے ایفائے عہد کے ٹاپک کو مکمل کیا اور اس کے بعد سچائی اور صداقت کو پڑھا، قرآن و حدیث کی قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہم نے کئی مثالیں کوڈ کی۔ امید ہے کہ آپ ان دونوں ٹاپکس کو بہت ہی بہتر انداز میں پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے جو دلائل ہیں قرآن و سنت کے وہ لکھ کر یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔